ایجوکیشن سسٹم جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو صحیح کرنے میں بہت زیادہ کام آتا ہے، اور ایک خالی کتابیں دماغ میں ٹھونس لینے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. آپ کو انڈیویجولی لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بنے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، لیکن اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ قائم رکھے، اچھی طرح سے قائم رکھے، مطلب خوشیوں والی صحت والی زندگی دے والی بات ہے. تو پرابلم کیا ہے ابھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے بس سانس لے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اتنے بد تہذیب اور اتنے ان ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے اسکولوں سے پڑھ رکھا ہے، لیکن مورل ویلیوز ہماری جو ہیں وہ زیرو ہیں. ایمانداری چھو کے نہیں گزری، چوری چکاری بے ایمانی ہمارے اندر ہے. خیر وہ سیپریٹ کہانی ہے، لیکن فی الحال ایک کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ اپنا اتنے سالوں کے اندر ایک کریکولم نہیں بنا سکے. آپ اتنے سالوں کے اندر یہ سیٹ نہیں کر سکے کہ آپ کو بچوں کو کیا پڑھانا ہے. ہمارے یہاں ملٹیپل سسٹمز چلتے ہیں ایجوکیشن کے. فلانا جو ہے وہ لیولز کرا رہا ہے، فلانا جو ہے وہ امریکن سسٹم پڑھا رہا ہے، فلانا جو ہے وہ یہ والا کینیڈین پڑھا رہا ہے، وہ یہ پڑھا رہا ہے. ہمارے یہاں آکسفورڈ کی کتابیں، ہمارے یہاں کیمبرج کی کتابیں، ہم تو جی امریکن کتابیں لے کر آتے ہیں. ہماری اپنی کیا کتابیں ہیں، ہماری اپنی کیا ویلیوز ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ. ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، ہماری کیا ضرورت ہے. آپ دنیا بھر میں اٹھا کے دیکھیں، دوسروں کے کریکولم اٹھا کے دیکھیں، آسٹریلین کریکولم اٹھا کے دیکھیں کتنا بہترین ہے. فن لینڈ کا طریقہ دیکھیں ایجوکیشن کا کہ کیا طریقہ ہے. کینیڈا کا سسٹم اٹھا کے دیکھیں، امریکہ کا سسٹم اٹھا کے دیکھیں. ہر آدمی نے سالوں کے اندر یہ چیز سیکھ لی ہے کہ میرا یہ طریقہ ہے، میرا یہ سسٹم ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میرے یہاں یہ ہونا چاہیے. ہم نہیں وہ سسٹم بنا سکے. ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے بیٹھ کے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کرتا ہے. ہمارے یہاں پیرنٹس بھی امپریس کس چیز سے ہوتے ہیں کہ آپ ایک اسکول گئے، آلریڈی اسکول کتنی زیادہ فیس ہے، وہاں پر جا کے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کو فلاں فلاں موٹی موٹی بڑی بڑی مہنگی مہنگی کتابیں خریدنی ہیں، جو شاید ٹیچرز بھی ٹرینڈ نہیں ہیں پڑھانے کے لیے. مزے کی بات یہ کہ جو کتابیں باہر سے آتی ہیں، جو UK کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کے اندر بہت ساری کتابیں جب چھپتی ہیں، پاکستان کے لیے چھپتی ہیں یا نان انگلش اسپیکنگ کنٹریز کے لیے چھپتی ہیں، تو وہ انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج کی کتابیں چھپتی ہیں. ان کے اندر ٹیچر گائیڈ الگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں بہت سارے اسکولس کے اندر بچوں کے سر پہ تو وہ کتاب تھوپ دی جاتی ہے کہ بیٹا ایک تم نے یہ ٹیکسٹ بک پڑھنی ہے، ایک اس کے ساتھ ورک بک ہے، دونوں چیزیں خریدنی لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ خالی ٹیکسٹ بک بچوں کو پڑھائیں گے نا، تو ورک بک تو ایسی وہ تو بچہ سیکنڈ ہینڈ بھی لے لے گا. ورک بک ہر بچے کو آپ کو ہر سال نہیں دلوانی پڑے گی، کیونکہ ورک بک آپ استعمال نہیں کر سکتے دوبارہ. آپ باہر جا کر دیکھیں، کینیڈا کے اندر جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے وہ بچوں کا اکاؤنٹ بنا کے اس کے اوپر فری اپلوڈ ہوئی ہوتی ہے. کسی بچے کو ٹیکسٹ بک خریدنے کا 1 روپیہ نہیں دینا پڑتا. لیکن ہمارے یہاں جان بوجھ کے ایسا کریکولم رکھا جاتا ہے کہ وہ آپ اسکول سے ہی خریدیں یا اسکول کے بتائے ہوئے دکاندار سے خریدیں، پورا پورا سلیبس اتنا اتنا تھوپ کے لے کر آئیں. اماں ابا ہزاروں روپے کی فیس دے رہے ہیں، ہزاروں روپے کا سلیبس خرید رہے ہیں، اور اب ایک نیا دکانداری یہ شروع کری ہے کہ آپ کلر پینسل بھی سال کی شروع کے اندر جمع کرا دیں، آپ قینچی بھی سال کی شروع میں جمع کرا دیں، آپ جو اس کے ساتھ اتنی گلو اسٹکس ہونی چاہیے، اتنے جو ہے وہ کریونز ہونے چاہیے، ایسا مارکر کا سیٹ ہونا چاہیے. اور وہ ساری چیزیں ادھر آپ اسکول سے خرید رہے ہیں یا آپ جا کے جو اسکول کی بتائی ہوئی شاپ ہے اس سے خرید رہے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ایک کاروبار ہے. ٹھیک ہے نا. سردی ہو رہی ہے، آپ کا فوکس یہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ بیمار نہ پڑے. ٹھیک ہے نا. آپ کا فوکس کیا ہے کہ وہ جو سویٹر پہن کر آئے نا اس پہ میرا مونوگرام لگا ہوا ہو، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اگر ایک پیرنٹس جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کوئی سویٹر، کیونکہ دیکھیں ہر آدمی ہر چیز ہمیشہ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ اپنے بچے کے لیے جو بھی آپ کے کنٹری کے حساب سے کوالٹی ایجوکیشن ہے، آپ نے ایک اسکول سلیکٹ کر لیا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں اپنے بچے کو اس اسکول کے اندر پڑھا رہا ہوں. اب سردی آئی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو فرض کر لیں، اس کا ڈارک بلو سویٹر ہے، آپ بازار گئے، آپ نے کہا چلو میں اس پہ کوئی کارٹون نہیں بنا، اس پہ کوئی پھول نہیں بنا ہوا، میں ایک پلین ڈارک بلو سویٹر رائل بلو کلر کا وہ خرید کے اپنے بچے کو پہنا دیتا ہوں. اسکول والے کہیں گے نہیں، آپ کا بچہ جو ہے وہ پنشمنٹ کے اندر کھڑا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ پرٹیکولر مونوگرام جو ہے وہ آپ کے سویٹر کے اوپر نہیں لگا ہوا. اب آپ یہ کہیں اچھا مجھے مونوگرام دے دو کہ میں سستا سویٹر خرید کے اس کے اوپر یہ مونوگرام لگا دوں گا، وہ کہیں گے نہیں. آپ تو جو ہم نے بتائی ہے دکان یونیفارم والی، وہاں جائیں، اس سے آپ یہی مونوگرام چپکا ہوا سویٹر لے کر آئیں، وہ آپ کا بچہ پہنے گا تو اس کے جسم کو گرمی پہنچے گی اور اسکول والوں کو بھی سکون کا سانس ملے گا، لیکن آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. یہ جو اس قسم کی ہم نے بیہودہ پریکٹسز بنا رکھی ہیں، جس کی وجہ سے پیرنٹس کے اوپر اتنا زیادہ ایجوکیشن ایک بوجھ کی طرح سوار ہو گئی ہے کہ اس ایجوکیشن سسٹم سے بچے کچھ سیکھ کے نہیں نکلتے. ہمارا کیونکہ مین پرابلم یہ ہے کہ ہمارا فوکس تعلیم نہیں ہے، ہمارا فوکس ہے بیکار کی باتیں. کما کیسے لوں؟ میں نے اسکول نہیں کھولا ہوا، میں نے دکان کھولی ہوئی ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے مجھے زیادہ سے زیادہ نہ سیل کرنی ہے اپنی. میرا فوکس سیل ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی جو اس بارے میں بات کری تھی وہ یہی کری تھی کہ بچہ کیسا ہیئر بینڈ پہن کر آ رہا ہے، کیسی گھڑی لگا کر آ رہا ہے، انگوٹھی تو پہن کے نہیں آ رہا، نیل پالش. تو بڑے اسکولوں کا کام یہ ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے بڑے اسکول ہیں اور یہ بہت اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں اور یہ وہ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کو
بنانا چاہتے ہیں بھیڑ بکری کہ ایک بھیڑ بکری ہونی چاہیے, ساری بھیڑوں کی ایک طرح سے اون اتری ہوئی ہو, ساری بھیڑ بکریاں جو ایک لائن میں چلی جا رہی ہوں. ان کا پرابلم یہ ہے کیونکہ وہ پری پارٹیشن والا ان کی سوچ ہے. جو نئے اور ماڈرن اسکول ہیں ان کا پیسے کھینچنے کا طریقہ یہ. ایک عام پاکستانی کہاں جا کے اپنے بچوں کو پڑھائے, کس طریقے سے پڑھائے؟ کیمبرج اور آکسفورڈ والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کون سا کریکولم پڑھا رہے ہیں, کون سی کتاب پڑھا رہے ہیں, کیا کر. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کو ضرورت کیا ہے او لیولز اور اے لیولز کی؟ کیا ہم اپنے میٹرک سسٹم کے اندر ایک چلے, ہمیں خود تو پتہ نہیں, ہماری اپنی عقل تو کام نہیں کرتی, ہم تو کوئی کتاب لکھ نہیں سکتے. دوسروں کی کتابیں دیکھ کے آپ میتھس کے کویسچن دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ان کی کیا اپروچ ہے پڑھانے کی. آپ سینٹ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب بنا لیں, 70-80 روپے کی, 200 روپے کی, 500 روپے کی بنا لیں, لیکن ہزاروں روپے کی کتابیں بنا رکھی ہیں. آخر ان کتابوں کے اندر ایسا کیا لکھا ہوا ہے, ایسی کیا نئی بات ہر سال لکھی ہوئی آ جاتی ہے جو ہم خود نہیں لکھ سکتے؟ وہ کون سا عظیم پیپر ہے, کون سی کوالٹی کا پیپر ہے جو وہاں سے چھپ کر آتا ہے اور اس پہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے, جو آپ تعلیم خود نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں کوئی سائنس کا پروفیسر نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی میتھمیٹیشین نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی اردو کا رائٹر نہیں ہے, کہ ہماری ساری کتابیں باہر سے آتی ہیں. سوشل اسٹڈیز کی کتاب بھی ہماری کوئی دوسرا ہمیں بتائے گا کہ جی ایسے بنانی چاہیے, اور ہم اچانک سے وہ کتاب بنا لیتے ہیں. مثال کی بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ آسٹریلین کریکولم اٹھا کر دیکھیں. آسٹریلین کریکولم کی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ایک لائن سے چل رہی ہوتی ہیں. فاؤنڈیشن اسٹیج کی کتاب ہوتی ہے, پھر 5 to 7 ایئرس کی ہوتی ہے, پھر آگے جو ہے وہ سو آن کہ بھائی 8 to 10 ایئرز ہے, 11+ ہے. اس طرح سے ان کی کتابیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. ان کے اندر میپس پڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے بچے سے کہا کہ آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں. جب آپ بالکل فاؤنڈیشن اسٹیج کی کتاب دیکھیں گے, آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں, آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے. اب آپ اس کی تصویر بنائیں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ کرسی رکھی ہے, آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ ٹی وی رکھا ہے, آپ کے سامنے فلانی چیز ہے. بچے نے بنا لیا. پھر بچے سے کہتے ہیں کہ تم اپنے بیڈ روم کی تصویر بناؤ, کہ بچہ سوچتا ہے کہ میرے بیڈ روم میں یہاں بیڈ لگا ہوا ہے, یہاں الماری لگی ہوئی ہے, یہاں میری رائٹنگ ٹیبل رکھی ہے, یہاں میرا لیمپ رکھا ہے. بچے نے بنا لیا. پھر آپ اس سے اس کے گھر کا میپ بنواتے ہیں. اس کے بعد آپ اس سے اس کے محلے کا میپ بنواتے ہیں. اس کے بعد آپ اس سے اس کے علاقے کا میپ بنواتے ہیں کہ جی پارک کہاں ہے, مال کہاں ہے, دکان کہاں ہے. ہوتے 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 اس بچے کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک برڈ کی طرح سے آپ اوپر جا کے برڈز آئی ویو دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا کہ کرسی کہاں ہے, میز کہاں ہے, لیمپ کہاں ہے, پارک کہاں ہے, اسکول کہاں ہے. اس طریقے سے بچے کو گریجولی لے کے جاتے ہیں کہ میپ کہاں ہے دنیا کے نقشے میں, پھر آسٹریلیا کہاں ہے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جی سمندر کہاں ہے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان کہاں ہے, امریکہ کہاں ہے, جاپان کہاں ہے, ساری چیزیں. ہمارے یہاں اچانک دورہ پڑے گا 6-7 کلاس کے اندر کہ بھائی بکس بدل گئی ہیں, اور اچانک بچوں کے سر پہ لا کے ایک میپ تھوپ دیا جائے گا. پہلے پاکستان کا خالی میپ آتا تھا, پھر 7 کانٹیننٹس والا میپ آتا تھا, اب پتہ نہیں کون سا میپ چل رہا ہوگا آج کل. اچانک لا کے بچوں کو دکھاتے ہیں یہ میپ. بچوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں, ان کو کچھ نہیں پتہ. ان کو کیا ہے, ان کو رٹ لینا ہے. اوپر انڈیا ہے, نیچے فلانا ہے, وہاں پر امریکہ ہے, وہاں جاپان ہے, اس طرح کی باتیں. آپ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہم خود نہیں سوچ سکتے یہ ساری باتیں. چلیں مان لیا ہمارے یہاں کوئی آدمی اس طرح کا نہیں ہے, بھر کے ایجوکیشن کے اندر لوگ ماسٹرز کر کے نکل رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ بچوں کو پڑھانا کیسے. آپ کی اپنی عقل کام نہیں کرتی, آپ کے پاس کوئی ایجوکیٹڈ آدمی نہیں ہے. آپ دوسروں کی کتابیں دیکھ لیں, بھر کے جو ہم باہر سے کیمبرج کی اور آکسفورڈ کی کتابیں لے کر آ رہے ہیں, ان کتابوں کو دیکھ کے بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں میتھس کس طرح پڑھانی ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں سائنس کس طرح سے پڑھانی ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ٹائم کیسے سکھانا ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ بھائی ایک کتاب جو لکھی جاتی ہے وہ نیچے کے لیول سے اوپر تک کیسے جاتی ہے. ہماری کتابوں کے اندر کہیں اس طریقے کا کریکولم سیٹ نہیں ہوا ہوا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سن ٹیکسٹ بک بورڈ. مجھے نہیں پتہ پنجاب بورڈ کے اندر اور باقی بورڈز کے اندر کیا طریقہ ہوتا ہے, لیکن ایک تسلسل کے ساتھ نہیں بچے کو یہ بات بتائی جاتی. اچانک کوئی کتاب آپ لے کر آ جاتے ہیں سوشل اسٹڈیز کی, کسی رائٹر کی لکھی ہوئی یا کسی پرنٹنگ پریس کی بنی ہوئی, اور اس کے اندر اگر فرض کر لیں کہ ویلیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور پلینس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اچانک بچے نے وہ پڑھنی شروع کر دی, اچانک اس نے کچھ اور پڑھنا شروع کر دیا. سن ٹیکسٹ بک بورڈ ایک کریکولم کا پیٹرن بنا دے کہ بھائی 1 کلاس کا بچہ جو ہے وہ صرف پاکستان کے 4 پروونسز کا نام یاد کرے گا. 2 کلاس کا بچہ, یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں, 2 کلاس کا بچہ جو ہے وہ یہ یاد کرے گا کہ اس کے پروونس میں کیا ہے. ساری دنیا کے اندر آپ اسپیشلی آپ جا کے امریکہ اور کینیڈا, کیونکہ یہ کریکولمز میرے قریب سے دیکھے ہیں اس لیے میں کہہ رہی ہوں, جس پروونس کے اندر آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس پروونس کی سائنس کی کتاب ہوتی ہے, تاکہ ایک بچے نے اگر پڑھا پہاڑی کے بارے میں تو اس کو یہ پتہ ہو کہ میں شہر سے باہر نکلوں گا, سامنے یہ پہاڑی ہوگی, ارے پکنک بنانے میں ایسی پہاڑی پہ تو جاتا ہوں, اگر یہ پہاڑی اتنی اونچی ہے, ایسی ہے, ویسی ہے, تو دنیا میں باقی دوسری پہاڑیاں کیسی ہوں گی. ہمارے ہاں کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا. وہ لکھے بھی ہوں گے مکلی کے قبرستان کے بارے میں بات, آپ کراچی میں بیٹھ کے پڑھا ہے, آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ کراچی کے اندر کیا ہے. تو یہ جو ہماری ایک پرابلم ہے نا کہ ہم کریکولم بس بناتے ہیں, کیا سوچ کے بناتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ کے بناتے ہیں. پچھلے کچھ سالوں تک میرے اپنے رشتہ دار انٹر کے اندر پڑھ رہے تھے. ابھی میں کافی دنوں سے ان ٹچ نہیں ہوں اتنا زیادہ کریکولم کے ساتھ پاکستان کے, لیکن وہی پرزنر آف زنڈا کا ناول تھا جو میرے ماں باپ نے کبھی پڑھا تھا 60s کے اندر, اور وہی ہم نے پڑھا تھا ارلی 2000s کے اندر, اور وہی میرے
اپنے سگے رشتہ داروں کے بچے جو ہیں وہی پرزنر آف زرینڈا کا ناول اور وہی 2-1 ایکٹ پلے جو تھا کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کا 2-1 ایکٹ پلے تھا اور اس میں ذرا روسا وہ پروگریس کا ناول تھا. آج تک بچے وہی چیز پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اتنے سارے سالوں کے اندر پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی اور ناول بھی اس قابل تھا جو بچوں کو پڑھایا جا سکتا تھا. اور آپ دوسرے کسی کنٹری کے اندر جا کر دیکھیں, آپ کو لگے گا شاید میں دوسرے کسی کنٹری سے بہت زیادہ متاثر ہوں. میں متاثر نہیں ہوں. مجھے, اور اگر فرض کر لیں کہ متاثر ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ ایک چیز اچھی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے, وہاں کرنے والے بچے سیکھ رہے ہیں, ہمارے بچے نقصان اٹھا رہے ہیں. پرزنر آف زرینڈا کے اندر وہ کون سی ایسی بات ہے جو اس کو ہم نے اتنا بڑا ایک وہ دے رکھا ہے مقام کے, وہ سالوں سے ہمارا ایک کریکولم کا پارٹ ہے اور ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. ہم کوئی اور ناول پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس میں آخر وہ کون سی خاص بات ہے جو وہ ہمارے لیے ایک ٹیکسٹ کی اور ایک گرامر کی اور ایک کسی لینگویج کی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ میٹرک کی بک کے تھیورمز دیکھ لیں. کچھ سال پہلے تک اب سنا ہے کہ میٹرک کی بک چینج ہوئی ہے. تھیورمز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہ نہ سر ہے نہ پیر ہے, بس تھیورمز لکھے ہوئے اور بچوں کو وہ ایز اٹ از یاد کر لینے, ایز اٹ از جا کے ایگزام میں چھاپ دینے, تو نمبر آپ کو پورے مل جائیں گے. اگر آپ نے ایز اٹ از نہیں چھاپا تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. ان میں کہیں یہ بات نہیں لکھی بھی کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ تھیورم ہم کیوں بنا رہے ہیں. ہماری بکس کے اندر جیومیٹری کے اندر آرک لگانے کا سسٹم بتایا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ امریکن کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آرک کی کوئی اہمیت نہیں ہو رہی. وہ سرکلز کو آپس میں, سرکل جیومیٹری کہلاتی ہے, سرکلز کو آپس میں برابر برابر رکھ کے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان کے بیچ میں سے کوئی لائن گزر رہی ہے, ڈایا میٹر اور ریڈیس اور ٹینجنٹ اور سیکنڈ اور یہ کارڈ اور یہ ساری چیزیں ان کے متعلق بات ہو رہی ہے, اس کے اندر سے ایک پیس ہم نے کہیں سے توڑ لیا ہے اور وہ ہم نے اٹھا کے جو ہے بغیر سوچے سمجھے پرپینڈیکولر ڈرا کرنا ہے, اوپر آرک لگا رہے ہیں, نیچے آرک لگا رہے ہیں, یہاں رکھ کے آرک لگا رہے ہیں, وہاں رکھ کے آرک لگا رہے ہیں, اور وہ کنسٹرکشن کے سارے وہ ہیں سٹیپس ہیں, وہ بلا وجہ بیٹھے یاد کرنا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ایکچولی پیچھے ہو کیا رہا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ یاد کر لینی ہے چیز اور یہ جا کے امتحان کے اندر کاپی اینڈ پیسٹ کر دینا ہے, تو بس ہمیں پورے نمبر مل جائیں گے. اور کسی بھی لیول کے اوپر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, کریکولم کا ہمارا یہی انداز ہے. میڈیکل ڈینٹل کریکولم کے اندر فرسٹ ایئر کے اندر پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کو کہتے ہیں کہ مینڈیٹری سبجیکٹس ہیں. مینڈیٹری کیسے ہیں کہ آپ کو پڑھنا ہے ان کو, ہفتے میں ایک آپ کی کلاس ہو جائے گی اور اس کے بعد جب آپ کا فائنل ایگزام ہوگا تو اس کے اندر آپ کو ان دونوں جو وہ ہیں سبجیکٹس کلیئر ضرور کرنا ہے, لیکن ان کے نمبروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ 40 نمبر لیں, 50 لیں, 70, 80, 90 واٹ ایور نمبر آپ اس کے اندر لے لیں, آپ بس پاس کر لیں. آپ نے خود ہی بتا دی کہ آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کی, کہ آپ اس کے اندر بس پاس ہو جائیں, نمبر کتنے بھی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ آپ نے خود ڈیفائن کیا کہ ہمارے اندر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامیات کے پاکستان اسٹڈیز کی کتنی ضرورت ہے. میڈیکل ڈینٹل ایتھکس ہم پڑھاتے نہیں ہیں, وہی سبجیکٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم ایتھکس بھی پڑھائیں. حالانکہ ایتھکس ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اسکول سے بچوں کو یہ بات پڑھانی چاہیے کہ ایک اچھا سٹیزن کیا ہوتا ہے, ایمانداری کیا ہوتی ہے. اسلامیات میں بے شک وہ نوٹ لکھوا دیتے ہیں تھوڑا سا ایمانداری اور صبر اور شکر اور اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں, لیکن آپ اس کو کیونکہ چیز کو پریکٹس نہیں کرتے نا, آپ کو اپنی سوسائٹی کے اندر وہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ وہ ساری چیزیں کہاں ہیں. ایک سڑک کیسے کراس کرنی ہے, ایک لفٹ میں کیسے داخل ہونا ہے, ایک دکان کے اندر کیسے آپ کو داخل ہونا ہے. ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے کہ جیسے ہی لفٹ آتی ہے اور سارے لوگ دبڑ 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 دبڑ, ایک تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی اسپتال کے اندر چلے جائیں, وہاں لکھا لفٹ صرف مریضوں کے استعمال کے لیے. بھائی تو کیا مریض کو لے کے کوئی اس کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ آئے تو اٹینڈنٹ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے, مریض کھڑا ہوا ہے تیسرے فلور کے اوپر. یہ کیا مطلب کانسیپٹ ہے, اس کے پیچھے کیا ہمارے یہاں دماغ ہے. ہم ہر چیز کو کیوں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ فوراً ایک لوگ ہوں گے جو یہ چیز استعمال کریں گے, ایک لوگ ہوں گے جو یہ چیز نہیں استعمال کریں گے. ارے بھائی کیوں ایسا کیوں ہے, میری نہیں سمجھ میں آتا. کووڈ کے بعد جب ریسٹرکشنز ٹریولنگ کے اوپر سے ختم ہوئی تھی تو نیا جب ایئرپورٹ دوبارہ سے فنکشن ہوا تھا تو ایئرپورٹ کے اوپر سب دنیا لائن بنا کے پاسپورٹ لے کے اپنے کھڑی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کووڈ کا آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے, وہ ٹیسٹ چیک ہوگا, اس کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ بورڈنگ ہوگی, جو بھی ہوگا. اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ کیا تھی پوری بات. اچانک سے ایک صاحب یونیفارم, آئی ڈونٹ نو کہ وہ اینٹی نارکوٹکس والے تھے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ سول ایویشن والے تھے, کون تھے. اچانک سے وہ سوٹڈ بوٹڈ جو ان کا یونیفارم تھا وہ پہن کر وہ آئے. انہوں نے آ کے ایک کاؤنٹر کھولا اور انہوں نے جو فینسی عوام نظر آ رہی تھی دیکھنے کے اندر, اس قسم کے لوگ جو شاید کینیڈین پاسپورٹ ہولڈر تھے واٹ ایور تھے, ان کو انہوں نے کہا آئیے آپ یہاں پر آئیے, ایک آدھ دو سے تو بڑا ہاتھ ملا کے ملے اور اس طریقے کا مکالمہ ہوا کہ لگا کہ یہ ان کو جانتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آئیے آپ لوگوں کا میں پیپر دیکھ لیتا ہوں اور آپ لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 50 لوگ لائن بنا کر کھڑے ہوئے ہیں وہ سب بے وقوف ہیں, اس کے اندر بچوں والی فیملیز بھی ہیں,
اس کے اندر عورتیں بھی ہیں، اس میں بوڑھے لوگ بھی ہیں، وہ سب وہاں لائن بنا کے اور یہی سن رہے ہیں کہ لائن سیدھی کریں، یہ کریں، ایسے کریں، یہ پیپر نکال کے ہاتھ میں رکھیں، پاسپورٹ اوپر، یہ چیز نیچے کریں. اور یہ فینسی انکل آنٹیز جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی کے ساتھ جو ہے وہ چلے جا رہا ہے. یہ ڈسکرمنیشن کس لیے ہے؟ اس ڈسکرمنیشن کو دیکھنے کے بعد انسان سوچے گا کہ میرے پاس اچھا سوٹ، اچھا دوپٹہ ہونا چاہیے، میں تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنے والا ہونا چاہیے تو مجھے بھی یہ پروٹوکول ملے گا. اس لائن کے اندر لگا ہوا کوئی آدمی کتنا بھی شریف ہے، کتنا بھی ایماندار ہے، کتنا بھی محنتی ہے، ڈزنٹ میٹر. ہمارے کریکولم میں کہیں پر بھی یہ والی بات جو ہے، یہ والی تمیز، یہ اخلاقیات کہیں بھی نہیں سکھاتے. کسی بھی چیز کے اندر یہ والی بات نہیں سکھاتے. ہمارے یہاں تو خیر کوئی انوینشن ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو کبھی کسی نے کوئی چیز انوینٹ کری ہی نہیں. اس کی میں سب سے اچھی مثال آپ کو اس طرح سے دے سکتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ باہر ملکوں کے اندر جاتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں. اچھا پہلے ایئرپورٹ کی بات پوری کر لیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر ایون دبئی جیسے جگہ کے اندر جہاں پر اسٹاف بہت فرینڈلی نہیں ہوتا، ایک صاف سی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ اگر ویسٹرن کسی کنٹری کے اندر ٹریول کریں گے، خاص طور پہ کینیڈا کے اندر، تو وہاں بہت خوش اخلاقی سے لوگ آپ کو اندر بلائیں گے. اگر آپ دبئی کے اندر جائیں گے وہاں اتنا فرینڈلی اسٹاف نہیں ہوتا. اس کے باوجود آپ وہاں بچہ گود میں لے کے جا کے جب عورتیں لائن کے اندر لگتی ہیں تو وہ آ کے لائن دوسری بنوا دیتے ہیں کہ اگر عورتیں زیادہ ہیں، بچوں والی عورتیں زیادہ ہیں تو وہ لائن دوسری بنوا دیتے ہیں کہ یار لوگوں کو جلدی جلدی فارغ کرو. ان کو احساس ہے، چاہے وہ اپنا رش ختم کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنا کام اتار رہے ہیں، چاہے ان کو بچوں کی رینی نہیں سننی، واٹ ایور، لیکن وہ آپ کو آگے جانے دیں گے. ہمارے یہاں اس بات کی کوئی خیال کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ دوسرا جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ کتنا تھکا ہوا ہے، کتنا پریشان ہے. جو بیچارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں وہ مطلب کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے یہاں فوقیت دی جاتی ہے فورن پاسپورٹ کو، اور آپ مڈل ایسٹ میں جائیں وہاں جو وہ اہمیت دے رہے ہیں GCC پاسپورٹ کو، اپنوں والوں کو. تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم آخر دوسرے لوگوں سے اتنے زیادہ امپریسڈ کیوں ہیں. اس بات کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھ جاؤ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ہم بٹھا لیتے ہیں آسمان کے اوپر. اس کی کیا وجہ ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. انوینشنز کی جو میں بات کر رہی تھی وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ لیٹ سے پیزا بنانے کی پوری شروع سے لے کر آخر تک کی مشینیں آتی ہیں، اور آپ جو ہے وہ پیزے کا جو ڈو بنتی ہے اس کو گوندنے کے لیے مشین ہوتی ہے، اس کو شیپ کرنے کے لیے مشین ہوتی ہے، اس کو بیک کرنے کے لیے مشین ہوتی ہے. فرینچ فرائز ہیں، برگر بنانے کی سارا سامان ہے. انفارچونیٹلی اب آپ لوگ کہیں گے کہ شاید ایک آدھ دو روٹی میکر ٹائپ کی چیزیں ہیں جو کہ روٹیاں پکاتے ہیں، لیکن وہ اس کوالٹی کی روٹی نہیں پکاتے جس کوالٹی کی روٹی ایک عام پاکستانی عورت بناتی ہے. ایک پاکستانی عورت جیسی اچھی روٹی پکاتی ہے، کوئی بھی آپ کسی بھی رینڈم گھر میں چلے جائیں آپ کو ایک اچھی پیلیٹیبل روٹی مل جائے گی. ایک عام پاکستانی عورت جتنی اچھی کوالٹی کی روٹی جیسی کہ نرم اور پتلی اور جن کے موٹی کھائی جاتی ہے یا خمیری یا واٹ ایور جیسی روٹی بناتی ہے، جو 2 3 4 روٹی میکر بازار میں اویلیبل ہیں وہ اس کوالٹی کی روٹی نہیں بناتے، کیونکہ وہ پرابلی انہی لوگوں نے ایجاد کیے ہیں جو ادھر پاستا کی مشینیں بنا چکے ہیں یا جو کسی قسم کا سینڈوچ میکر بنا چکے ہیں، یا انہوں نے اور اس قسم کی کوئی مشین بنائی ہوگی تو ان کو چپاتی کا آئیڈیا نہیں ہے کہ چپاتی کیسے بنتی ہے. بنتے ہوں گے یہ ٹیکوز والے یا بریٹو بنانے والے جو ہیں وہ اس طرح کی مشینیں ان کے پاس ہوں گی. لیکن پرابلم کیا ہے کہ روٹی ہمارے یہاں کھائی جاتی ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ روٹی کیسے کھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کوئی ایسی مشین اویلیبل نہیں ہے جس سے پاکستان کی ایک عورت کو سکون مل جائے کہ وہ کہے کہ یار یہ روٹی بنی ہوئی ہے، چاہے مینولی ہو. میں کہتی ہوں چلیں وہ الیکٹریکل بھی نہ ہو، کیونکہ بجلی تو ہے نہیں نا ہمارے پاس، تو بجلی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، نہ کبھی ہوگی، تو بجلی کی تو ہم کوئی مشین بنا نہیں سکتے. لیکن ایک مینول ایسی مشین کوئی آدمی ایجاد کر دے جس کے اندر آٹا گن جائے، اتنی آسانی ہو جائے. باہر آتی ہیں کچن ایڈ کی اور پتہ نہیں کون کون سی مشینیں اس کے اندر اتنی آسانی سے، کیونکہ پیزا ڈو گوندنی ہے نا لوگوں کو، تو اس کے لیے آٹا آپ اس میں رکھ کے گوندھ لیں، آپ اتنا سکون سے آسانی سے آپ کا آٹا گوندھ جاتا ہے. لیکن آپ کے پاس ایک اچھی چپاتی بنانے کی کوئی ایسی آٹومیٹک مشین نہیں ہے جس کے اندر سے 10 12 15 روٹیاں بن جائیں اور ایک فیملی جو ہے سکون سے کھا لے. یہ جو بھی روٹی میکرز آ رہے ہیں کہ آٹومیٹک ہیں کہ آپ آٹا ڈال دیں یوں کر لیں، ان سے بے شک روٹی بنتی ہے لیکن وہ روٹی 2 گھنٹے کے بعد کھانے کے قابل نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ والی بات ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ایجاد نہیں ہوتی، اور ہمارے یہاں عورتوں کو اتنی لبرٹی نہیں دی گئی کہ ہمارے یہاں عورتیں اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینس کر سکیں جن چیزوں سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے، وہ اس طرح کی کوئی چیز ایجاد کر سکیں. کیونکہ ہم تو اب تک اس فکر کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم اس لڑکی کو پڑھائیں کہ نہ پڑھائیں، پتہ نہیں کل کو اس کے سسرال والے اس کو کام کرنے کی اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے. اگر یہ ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہے تو کہیں میاں سے حقوق نہ مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے کام کرنے سے انکار کر دے گھر کا. تو ہمیں فکر جو ہے وہ اس عورت کے اوپر فل سٹاپ لگانے کی ہے. اتنا ذہن تو ہم نے کبھی اس کو، اور
ہیں پاکستان میں 2-4 عورتیں ایسی کہ جو کہ بہت اچھا اپنی اپنی فیلڈس کے اندر پرفارم کر رہی ہیں، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہی، لیکن وہ بہت کم ہے. اتنی لبرٹی اگر باقی لڑکیوں کو ملے پڑھنے لکھنے کی یا ذہن پہ زور ڈالنے کی، تو وہ بہت اچھی اچھی انوینشنس کر سکتی ہیں. ماشاء اللہ اتنی اچھی اچھی قابل لڑکیاں بچیاں موجود ہیں. لیکن ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہمیں تو ساری فکر اس بات کی ہے کہ وہ کیسی سسرال ملے گی اور کیسا لڑکا ملے گا. لڑکی کتنی بھی اچھی ہو، ہمیں سسرال اور لڑکے کی فکر ہوتی ہے. خیر یہ بھی ایک انادر ٹاپک ہو جائے گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا روٹی میکر، ایک اچھی ایسی مشین ہمارے یہاں آج تک ایجاد نہیں ہو سکی کہ جس سے کچھ روٹیاں بن جائیں اور لوگ آرام سے کھا لیں. عورتوں کے سکون کا کوئی سامان نہیں ہے، کیونکہ ایجاد کرنے کا، کوئی نئی انوینشن لانے کا کوئی موقع نہیں ہے نا، اور یہ سوچ نہیں ہے کہ اس طرف بھی کام کرنا چاہیے. دنیا بھر میں ان کے اپنے بنانے کی مشینیں موجود ہیں، جو کھانے جس قسم کے بھی کھانے وہ لوگ کھاتے ہیں. ہمارے یہاں ہماری کوئی انوینشن ایسی نہیں ہے جو ہمارے اپنے ویدر کے حساب سے ہو. اگر آپ کوئی خلائی گاڑی بنا لیں، کوئی ایسی چیز بنا لے جو آسمان میں اڑنے لگے، تو پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. تو اس لیے انوینشن جو ہے وہ بہتر ہے جو آپ کی ڈیلی لائف کو آسان کرے. اگر آپ کوئی ایسی چیز انوینٹ کرتے ہیں جو آپ کی زندگی آسان کر رہی ہے، تو وہ انوینشن ہے. اگر ایک انوینشن ایسی ہے جو آپ نے کری، اس کے بعد آپ کو ناسا لے گیا اور ناسا نے لے جا کے اپنے پاس رکھ لیا، تو فائدہ آپ کی اس انوینشن کا. آپ کے اپنے پاکستانی کو، ایک نارمل چلنے والے پاکستانی کو جو ایک عام سٹیزن ہے ہماری طرح، اس کے کام کیا چیز آ رہی ہے؟ اس کے کام تو کوئی چیز نہیں آ رہی. تو ہماری یہ والی جو ساری بات ہوئی اباؤٹ ایجوکیشن اور ایتھکس اور بچوں کے کیا دوسروں کو دیکھ کے خیالات ہوں گے کہ ہم بڑے ہو کے ایک پروٹوکول لینے والی شخصیت بن جائیں، تو یہ ہماری ایجوکیشن کے اندر یہ والی تربیت جو ہے شامل ہونی چاہیے. ہمارے کریکولم میں چیزیں شامل ہونی چاہیے.